یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور
کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر حدیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر اللہ نے آپ کو کشادہ گھر دیا ہے تو ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، کچھ دن پہلے رمضان میں ڈیفنس جانا ہوا تو بڑا گھر تھا، ان صاحب نے ایک کمرہ مجھے دکھایا، اتنا خوبصورت اور مسجد بنایا ہوا تھا، اس یعنی مسجد کے ڈیزائن پہ، وہ تھی مسجد نہیں، وہ تو جائز نہیں ہے نا مسجد گھر میں، کیونکہ پھر سب کسی کو آپ روک نہیں سکتے، اور اس میں خوشبو کی دھونی عود جل رہی ہے، اس میں ایسا پیارا ماحول، انسان کا دل کرتا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں، میں یہاں تلاوت کروں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو، علماء کو دیکھا ہے کہ گھر میں جو کمرہ وہ نماز کے لیے خاص کرتے ہیں، سب سے خوبصورت کمرہ وہی ہوتا ہے۔ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب صفائی ستھرائی ہو، اچھی خوشبو، یہ جو الکوہلک خوشبو ہے جو دماغ میں چڑھتی ہے، اس سے نماز کا لطف خراب ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا۔ تو ایسا جب ماحول ہوتا ہے تبھی تو قرآن نے حکم دیا نا کہ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ جہاں صفائی ستھرائی طہارت پاکی ہوگی، انسان خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے گھر میں ایسا کمرہ بنائیں جہاں آپ جس کمرے کو نماز کے لیے، عبادت کے لیے خاص کر، اس پہ ایک مصلی ڈال دیں، یہ اللہ اللہ کرنے کا کمرہ، بچوں کو بتا دیں یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر اللہ نے گنجائش نہیں دی ہے، گھر چھوٹا ہے، 2 کمرے ہیں، اب ایک کو اللہ اللہ کرنے والا کمرہ بنا دیں گے تو بچے کہاں بیٹھیں گے؟ تو ایک چھوٹی سی جگہ کو کارنر میں کھینچ لیں بھائی، کیا خیال ہے؟ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ان کے گھر میں بھی زیادہ کمرے نہیں تھے، تو انہوں نے ایک تخت کے جو ہے نا اس کے اوپر ایک مصلی لا کے رکھا ہوا تھا، وہی نماز ہوتی تھی ان کی۔ جگہ خاص کر لینی چاہیے۔ التائبون العابدون الحامدون، اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں، وہ بات بات پہ اللہ کی تعریف۔ پہلے آپ کو پتا ہے جب بھی کسی غریب سے، غریب آدمی سے بھی آپ خیریت پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کا بہت فضل ہے، یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا۔ پھر بعد میں اپنے دکڑے بھی سناتا تھا کہ جیب کٹ گئی، یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ شروع میں کیا بھائی اللہ کا بہت فضل، اب آہستہ آہستہ یہ رواج آتا جا رہا ہے، بات ہی شکایتوں سے شروع، اور بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں، اب کیا کریں، سمجھ رہے ہیں نا، اب چھوڑا بچے میں ہیں بس، مرے نہیں، یہ شوگر کرو، ڈپریشن سے میرا تو دماغ کی رگ پڑ جائے، یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے الحامدون، اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، خدا کی قسم کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھانے کے بعد اس دعا میں اللہ نے لذت رکھی ہے۔ تمام تعریفیں، دیکھو غیر مسلم کھاتا ہے آپ کو تھینک یو کہے گا، بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ وہ برگر کھائے گا، جس نے کھلایا اس کو تھینک یو کہہ دے گا، حالانکہ پیسے بھی دے رہا ہے، اس کو تھینک یو کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بھی اس کو تھینک یو اور یہ بھی اس کو تھینک یو، تھینک یو کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اس نے پیسے دیے، کوئی احسان نہیں کیا، پیسے دے دیے نا، بدلہ دے دیا احسان کا، اور اس نے پیسوں کے بدلے میں اس کو برگر دے دیا، تھینک یو بنتا ہے، پھر بھی تکلف میں تھینک یو۔ اور جس کا بنتا ہے تھینک یو، اس کا کوئی تذکرہ غیر مسلم کی زبان پہ نہیں ہوتا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، قرآن کہتا ہے یہ ان درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا ہے، یہ جو برگر آپ کھا کے برگر جیسے بن رہے ہو، یہ گندم تو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ تو اس نے پیدا کی اپنی طاقت اور قدرت سے۔ ما کان لکم، تمہارے بس میں نہیں تھا، وہ پیاز جو اس میں ڈلا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا، ایک ایک چیز، گوشت اللہ نے بنایا،
ہر چیز مجھے نہیں پتا برگر میں آج کل کیا کیا ڈل رہا ہے, جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے لوگ اس پہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ اس کو پورا برگر بھی 3 پارٹس بتائے برگر کے, جو اہم چیز تھی وہ تو بتائی نہیں. تو ہمیں بس اتنا سائنسی معلومات برگر کے بارے میں پتا ہے کہ برگر کھا کے آدمی کیسا بن جاتا ہے, برگر جیسا بن جاتا ہے, ایسے دباؤ تو دب جائے گا وہ آرام سے. جو پراٹھے کھانے والا ہے اس کو دباؤ گے دبے گا نہیں, وہ سمجھ رہے ہیں نا, بولے گا آگے سے وہ کہ کیوں دبا رہا ہے بھائی تو, صحیح ہے نا. تو ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, اللہ کہتے ہیں یہ میرا شکر نہیں ادا کرتے. تو مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو مسلمان کو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو یہ دعا میں آتا ہے, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, اور جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزے کی بات یہ, کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی شکر کی, وجعلنا مسلمین, ہمیں اس نے فرما بردار بنا دیا, مسلم بنا دیا کہ آج اس کی نعمت کھا کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا احسان ہے اس کا. کتنا مزہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے, ذهب وما, آپ یہ دعا کرتے, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ایسی خاندانی دعا ہے, ایسی خاندانی دعا, ذهب وما, پیاس چلی گئی. یہ کس کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. میرے رب نے میری پیاس دور کر دی. وبتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئی. وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی مزے ہی مزے ہیں نا. یا تو یہ ہوتا اللہ کہتے روزے کا اجر جب لکھوں گا جب پیاس کنٹینیو رہے تیری, یہ بجھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے, پھر روزے کا اجر لکھوں گا. ابھی تو تو نے کھا لیا نا, اب کیا تو مزے ہو گئے نا تیرے. بلکہ روزے دار کو جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ تو عام آدمی کو آتا بھی نہیں ہے. للصائم فرحتان, حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند الافطار, جب وہ کیا کرتا ہے افطار, اور ایک خوشی قیامت میں جب اجر ملے گا. اور یہ جو روزے میں افطار کی خوشی ہے, یہ خوشی بھوکے جو بھوک کی حالت میں کوئی غیر مسلم کھانا کھائے اسے وہ خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں بھی 2 خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں. یہ صرف کھانے کی خوشی نہیں ہوتی کہ پکوڑے کھا رہا ہوں, سموسے کھا رہا ہوں, کھجور کھا رہا ہوں. یہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کھا بھی کس کے حکم پہ رہا ہوں, اللہ. اب وہ مجھے کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. جس کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کو افطار کی خوشی اتنی زیادہ ہوگی. تبھی تو میں وہ پشاور والے اپنے پٹھان دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, بڑا مزہ آتا ہے مجھے. وہ اتنا, اس نے جس درد سے یہ بات کہی تھی نا, ہم بیٹھے ہوئے کھانے پہ پشاور میں, ہمارے ایک پٹھان دوست, انہوں نے میری دعوت کی. دوست بھی نہیں تھے, بس ایسے ہی تعلق تھا, تو تھے بڑے مالدار. اب ہم دعوت پہ گئے تو بڑے چرگے پڑ گئے جو بھی ان کے ہوتے ہیں پٹھانوں کے. تو آپ کو پتا ہے دمبے کھائے ہیں کبھی, پورے نا دمبے چربی کے ساتھ. اب وہ تھے بھی اچھے خاصے پیسے والے, عمر بھی ان کی زیادہ ہو چکی تھی. کئی لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے چاچا ماما, بہت سارا بڑا خاندان نا, کیونکہ دادا کے بچے زیادہ تو خاندان کیا ہو گیا بڑا. آج میں اعتراضات والی بات سن رہا تھا نا, ایک کلپ میں نے بتایا میرے اتنے بچے ہیں تو ماشاءاللہ سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, یہ تو رزق تو اللہ دیتا ہے. اس پہ غیر مسلم نے ایک کمنٹ کیا نیگیٹو. اس نے نیگیٹو کمنٹ کیا کہ مسلمانوں کو دیکھو کیسے پاگل ہو گئے ہیں, اس پہ بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. یہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ مولوی کیسی حماقت والی باتیں کر رہے ہیں. اس غربت کے دور میں اس کے اتنے بچے, جب اس غیر مسلم ایک نیگیٹو کمنٹ کیے تو پھر نیچے دھڑا دھڑ اس کی تائید میں نیگیٹو کمنٹس, پوری لائن لگی ہوئی نا نیگیٹو کمنٹس کی, کہ ان کو دیکھو, ان کو دیکھو, ان کو دیکھو, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا. ایک نے جو بہت ہی پازیٹیو کمنٹس کیے, اس نے یہ کیا کہ بھائی تم پال سکتے ہو, ہر آدمی نہیں پال سکتا. بہت جانے یہ احترام کہ آپ میں یہ اللہ نے صلاحیت دی, ہر آدمی نہیں پال سکتا. تو میں سوچ رہا تھا دیکھو کیسا دماغ خراب کیا ہے نا, کہ جو چیز آپ کے لیے گفٹ تھی خدا کی طرف سے, یہب لمن یشاء, جو اللہ نے آپ کو گفٹ دی اولاد, اس کی کمی پہ کیا کر رہے ہیں فخر, یعنی تحفے کم لو. ٹھیک ہے نا, وہ وہی بہانے کہ پالیں گے کیسے اور یہ سب چیزیں, یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. تو میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسی ذہن سازی ہوئی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں آج سیٹنگ بھی تھوڑی آؤٹ ہوئی ہے. ہاں, تو وہ جو تھے نا کھانے میں ہم بیٹھے ہوئے, تو بات چل پڑی. آپ کو پتا ہے جب وہ خود ہی چھیڑ دیتے لوگ, اب آٹو پہ ہو گئے شادیوں پہ نا, اب میں نہیں چھیڑتا, لوگ چھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے, آٹو پہ ہو گئے نا لوگ. ٹھیک ہے, تو کہیں بات شروع ہو گئی, تو کسی نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا, آپ نے شادیاں کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے لذت صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. وہ اتنے درد سے اس نے یہ بات کہی نا, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. واقعی صحیح بات ہے.
بھوک اور پیاس کے بعد اللہ کے لیے جب انسان روزہ افطار کرتا ہے اور آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے ذهب الظما وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ مزہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے، یہ